سر میرا غامدی صاحب سے سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے عین شرعی احکام اور اصولوں کے مطابق جواب ملے۔ میرا سوال یہ ہے کہ غامدی صاحب، اگر ایک قوم اپنی ثقافت، جغرافیہ، تاریخ اور علاقہ رکھتے ہوئے بھی ایک کثیر القومی ریاست کا حصہ اس امید پر بنتا ہے کہ اسے تمام جائز حقوق ملیں گے، لیکن بعد میں اس ریاست یا ریاستی اداروں کی جانب سے بڑے پیمانے پر اس قوم کے خلاف ظلم ہو رہا ہو اور ظالمانہ پالیسیاں بن رہی ہو، بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہوں، اور ہم یہاں پہ دیکھیں کہ اقوام متحدہ کے قیام کے وقت 51 ممالک تھے اور ابھی 194 ممالک ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم اسلامی تاریخ میں بغاوتوں کا وہ حوالہ دیکھیں تو ابو مسلم خراسانی کی بغاوت، عبداللہ بن زبیر، ادریس بن عبداللہ، یا غالبہ کی بغاوت، یا طاہریوں اور صفائیوں کی بغاوت کو دیکھیں۔ یہاں پہ میرے 3 سوال بنتے ہیں غامدی صاحب سے کہ اس قوم کے لوگوں کے لیے پرامن احتجاج کی ناکامی کے بعد ظلم کے خلاف مسلح یا غیر مسلح جدوجہد یا سول نافرمانی کے پیمانے کیا ہیں؟ وہ سوال واضح ہے ہم سب۔ میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگویں کی ہیں۔ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے جب شام میں بغاوت ہو رہی تھی، اس کا تفصیلی تجزیہ کرتے ہوئے میں نے وہ حدود بیان کیے تھے۔ پہلی چیز تو یہ جان لینی چاہیے کہ ظلم اور عدوان کے خلاف جدوجہد کی جا سکتی ہے، وہ مسلح بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں کوئی ایک قیادت ہو۔ اگر وہ مختلف گروہ بن کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے پابند کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اس طرح کے لوگ جتنے جھنڈے بھی اٹھا کے آ جائیں، وہ سب آپس میں جو کچھ کر رہے ہیں کرتے رہیں۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ کسی جنگل میں چلا جائے، خواہ اس موقع پر اس کو درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، البتہ اگر قیادت ایک ہے، اس کے تحت وحدت ہے، اور اس کو اپنے پیروکاروں پر جن کے ذریعے سے وہ اعلان جنگ کر رہا ہے سیاسی اقتدار حاصل ہو گیا ہے۔ سیاسی اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض اخلاقی بندھن میں بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر وہ غلطی کریں گے، کسی جرم کا ارتکاب کریں گے تو وہ ان کو سزا دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ کسی ملک کی سرحد پر جا کر اپنے لیے کوئی بندوبست کر سکے جہاں وہ پاؤں جما سکے، تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسا کرے، اور ان تمام شرائط کے پورا ہونے کے بعد ہی کسی اس طرح کے اقدام کو گوارا کیا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ کا قانون یہی ہے کہ پرامن طریقے سے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کیجیے، ظلم کے خلاف جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں جس میں کسی کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کسی کے مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اسی طرح سے کسی کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام نہ ہو، ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے پرامن جدوجہد ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح تنقید کرنا، غلط کو غلط کہنا، صحیح کو صحیح کہنا، یہ تو ہر مسلمان کے دینی فرائض میں سے ہے، لیکن تلوار اٹھانا، بندوق اٹھانا یا کوئی جنگ و جدال کی نوبت پیدا کر دینا، اس کے لیے وہ شرائط ضروری ہیں اور ان کو ہر وقت ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ان کی ادنیٰ خلاف ورزی بھی کی جائے گی تو ایسا کرنے والے خود ظلم کا ارتکاب کریں گے۔